تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد رسول محمد۔ 1433 ہجری کے شہر محرم کی چھٹی تقدیر رات رات امام بارگاہ قاسم سالار کالونی میں سماعت فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ موضوع آپ کے پیش نظر ہے کہ مولا علی اور ان کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے مولا سے علم حاصل کیا، وہ کتنی معرفت علی رکھتے تھے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مولا علی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے ہم جو چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور جس طرح وہ سمجھائیں گے کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا۔ ایک ہستی جس کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ صاحب سیف و قلم، اور یہ کہا کہ ایک شخص بہادر ہو اور بہترین تلوار چلانا جانتا ہو، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ بہترین قلم چلا سکے، لیکن دو عظیم صفتیں ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہ پوری دنیا کے لیے حیرتناک ہے کہ آپ جس طرح میدان جنگ کے مالک تھے، اسی طرح علم کے ہر شعبے کے مالک۔ اگر عالم اسلام پایہ اٹھاتا تو آج اسلام نہ جانے کہاں پہنچا۔ صرف اگر میدان جنگ کی ہی بات ہو تو جتنی لڑائیاں دنیا میں علی نے لڑی، اتنی لڑائیاں دنیا کے کسی انسان نے نہیں۔ اور آخر میں اپنے زمانے میں پھر 3 لڑائیاں ہوئی، تو بدر سے اور علی کی آنکھ کی لڑائی صفین تک دیکھتے چلے جائیے کہ اس شعبے کے جتنے بھی علوم ہو سکتے تھے وہ سب آپ کو علی میں نظر آئے۔ یعنی میدان جنگ میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحے ہی چلیں، اصول میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مار کاٹ ہو، بلکہ کچھ اور باریکیاں جو کہ میدان جنگ کے اصولوں میں رکھے، اور اس چیز کو علی نے اصول اور دستور بنا کر خطبوں کی شکل میں لے دیا۔ علی سے پہلے کسی بھی بہادر نے، کسی بھی فاتح نے اپنے سپاہیوں کو یہ نہیں سمجھایا تھا کہ تمہارا سفر میدان جنگ کی طرف ہے اور لشکر لے کے جا رہے ہو، تو تم
کس طرح جاؤ، کیسے سفر گزارو۔ واہ، اس پہ آپ غور کیجیے۔ اور یہاں پر جنگ کا منشور سب سے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہو ایک سطر میں کہ کبھی جنگ میں پہل نہ کرنا۔ یہ ایسا اصول علی نے دیا ہے کہ جس پہ جتنا سوچا جائے وہ کم اور جتنا لکھا جائے وہ کم۔ دنیا کی ہر فوج اگر علی کے اس اصول سب سے اوپر لکھے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو کائنات میں کبھی کوئی جنگی نہیں۔ اور یہاں سے آپ علی کے میدان جنگ کے اصولوں کو دیکھتے چلے جائیے کہ جہاد کا اصل تصور علی نے مسلمانوں کو کیا کیا۔ تم لشکر لے کر جا رہے ہو اور روانہ ہوئے ہو، لیکن جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں پہنچنے کے لیے اگر کوئی آسان ترین راستہ ہو تو اس کو اس لیے اختیار نہ کرنا کہ راستے میں شاید ہرے بھرے میدان نہ ہو۔ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ منزل پہ تو جلدی پہنچ جاؤ گے، لیکن تم جن گھوڑوں پہ سوار ہو انہیں راستے میں کھانے کو چاہے دور کا راستہ ہو، لیکن اس راستے کو اختیار کرنا کہ جہاں ہرے بھرے میدان تاکہ تمہارے جانور بھوکے نہ رہیں اور راستے میں سیر ہو۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ قدرتی میدان ہوں وہاں سے گزرنا، لیکن اگر راستے میں کسی کی زراعت ہو اور کسی کے کھیت ہوں اور اس میں فصل اگی ہو تو کبھی اس پر سے نہ گزرنا کہ ان کی کھیتی پامال ہو جائے۔ اس میں احتیاط کرنا کہ کھیتوں پر سے نہ گزرنا، کسی کی زراعت کو تباہ نہ کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ اگر تم پانی پی رہے ہو تو اپنے سواری کے جانوروں کو پانی پہلے پلا دینا، اس کے بعد تم پانی پینا۔ یہ ہیں وہ حقوق جو صرف بندوں کے نہیں ہیں بلکہ حیوانات کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھوڑا جو تھا وہ آج کے ٹینک کے برابر تھا۔ جو ٹینک کی قیمت ہے وہ زمانے میں گھوڑے کی قیمت ہے۔ آج جو ٹینک کام کرتا ہے وہ کام اس زمانے میں گھوڑا کرتا تھا، اور اگر گھوڑا نہ ہو تو سوار بیکار ہے، وہ کچھ میدان جنگ میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر کا حصہ، وہ لشکر کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم آبادیوں سے گزرو تو ان کو کوئی اذیت ہو، اور جنگ فتح کر لو، اور اگر تم ان کو قیدی بنا رہے ہو جو تمہارے مقابل لڑ رہے تھے تو ان قیدیوں میں سے اگر بچے ہوں تو انہیں قیدی نہ بنانا، اور اگر عورتیں ہوں تو انہیں قیدی نہ بنانا، ان کے بازو نہ باندھنا، اور ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ پورا میدان جنگ کا منشور لکھ کر علی نے نہج البلاغہ میں رکھ دیا۔ اب ایک طرف فوج ہے جو ملک کا ایک بڑا حصہ ہے، اور دوسری طرف حکمران طبقات،
جو حکومت کرتا ہے، جس کے زیر نگرانی فوج بھی ہوتی ہے. فوج حکومت کی حفاظت کرتی ہے، حکومت فوج کی پرورش کرتی ہے، اور حکمراں طبقے میں منسٹر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، صوبے دار ہوتے ہیں. تو اب ایک خط ان کے لیے لکھا اور ان کو بتایا کہ بھائی تم صوبے میں کس طرح گورنر بن کے جاؤ. تو اپنے صحابی مالک اشتر کو ایک منشور لکھ کر دیا، یعنی وہ خط صحابی مالک اشتر کے نام ہے، کہ جس میں ایک ایک باریک سے باریک اصول بتا دیا کہ مشورہ کیا ہے، مشیر تمہارا کیسا ہو. دیکھو ہر ایک کی بات پر یقین نہ کر لینا، لگائی بجائی کی باتوں کو پہلے تحقیق کی نظر سے دیکھ لینا. ایسے نہ ہو کہ ان جملوں سے کسی دوسرے کو، مخلوق خدا کو نقصان پہنچ جائے. زیادہ دیر وقت ضائع نہ کرنا، باتیں زیادہ نہ کرنا، کام زیادہ کرنا. اپنی ڈیوٹی اس طرح ادا کرنا جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے. اور دیکھو یہ خیال رہے کہ جو بھی مال تمہیں مل رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کے عوام کا اس پر حق ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائے. ایک صحابی نے مولا علی کے دعوت کی اور وہ بصرے کا گورنر بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کھانے پہ آئی. جب مولا علی پہنچے تو گھر کی سجاوٹ اور محل سرا کے جو چیزیں لگی ہوئی تھیں اس میں جو قالین بچھے تھے انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تمہارا ذاتی مال ہے جس سے یہ بنا ہے؟ اور اگر یہ حکومت کے مال غنیمت اور خزانے سے لے کر تم نے بنایا ہے تو اس پہ اتراؤ نہ کہ تم امیر ہو گئے. امیر تم جب ہوئے ہو جب تم نے کچھ غریبوں کا حق مارا ہے. یعنی یہ اصول بتا دیا. اب دیکھیے علی کے بتائے ہوئے اصول مسلمان ملک کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ وہ تو فرعون اور نمرود کی فکر لے رہے ہیں. انہیں محلوں میں رہنا ہے، انہیں دولت جمع کرنا ہے، انہیں غریب پر حکومت کرنا ہے امیر بن کر. نہ وہ علی کی طرح رہ سکتے ہیں سادے لباس میں، نہ وہ علی کی طرح پیدل چل سکتے ہیں، نہ وہ علی کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں کہ بغیر باڈی گارڈ اور بغیر پہرے دار اور سنتری کے علی تنہا بازار میں نکل جاتے ہیں. کبھی ادھر ادھر علی کے تلواریں لے کے کوئی حفاظت میں نہیں چلا، بلکہ شہادت کی رات شب ضربت لشکر پورا آ گیا تھا اور محمد حنفیہ اور حذیفہ کے بیٹے لشکر لے کے آ گئے تھے. تو آپ کے پاس اس کی کیا ضرورت ہے کہ کچھ ایسے لوگ نظر آئے ہیں کوفے میں کہ جو چہرے سے مجرم لگتے ہیں اور ان کے ارادے نیک نہیں لگتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کا پہرا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کی موت آنے والی ہے تو کیا تم روک سکتے ہو؟ اور جس کی نہیں آئی اس کی موت تو بلا نہیں سکتے. جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے اس سے فائدہ کہ تم پہرا دو گے میرے گھر کا، ان کو تکلیف نہ دو اور ان کو کہو کہ اپنے گھر چلے گئے. نعرے پورے سلامات. تو غور کیا آپ نے کہ کیسے علی کے اصولوں کو اپنا لیا جائے، یہ بتائیے کس طرح اپنا سکتے ہیں. جب عامے کا عوانی کر رہا ہے اور سب ایک رنگ میں ہیں، تو کوئی ایک اگر کوشش بھی کرے کہ ہم علی کے اصولوں کو اپنا لیں، اس لیے حکومتی طبقوں میں آپ کو علی کا چرچا نظر نہیں آئے گا، اور کوئی بھی حکمراں علی کی تعریف کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے علی کی تعریف کر دی تو ہم سے سوال ہوگا کہ پھر ان کے اصولوں پہ کیوں نہیں ہے.
اور پھر علی کے جیسے اصول کوئی دے بھی نہیں سکتا. بے شک کیا کہہ علی نے کبھی کسی ملک پر جالے بن کر حملہ نہیں کیا، کسی آبادی کو آگ نہیں لگائی. دیکھیے آل محمد کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا کہ جو دشمن ہے آل محمد کا، جو دشمن ہے تو کبھی اس کو چپکے سے ختم نہیں کرا دیا. دیکھیے حکومت اسی پر قائم ہے کہ جب تک اپنے دشمن کو زیر نہ کیا جائے کوئی حکومت کے تخت پر نہیں آ سکتا. اب وہ چاہے تلوار ہو یا کلاشنکوف ہو یا وہ ووٹ ہو. یعنی مقابل کو قتل کرنا ہے چاہے تلوار سے کر دو یا بندوق سے کر دو یا ووٹ بینک سے کر دو. تو اب چونکہ جمہوریت ہے تو اس میں تو بھائی یہ ہے کہ جس کا ووٹ بینک اس کی واہ واہ، حکومت اس کی. علی نے تو اپنی حکومت میں الیکشن بھی نہیں رکھا. علی نے ایسا نہیں کیا کہ ووٹنگ کرا کے کہتے دشمن ہے اور میں ہوں، ووٹ ڈالیں سارے مسلمان دیکھیں کون جیتا ہے. کر سکتے تھے علی، لیکن علی نے بجائے اس کے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو ووٹنگ میں لاؤں. علی نے بجائے اس کے کہا ہائے یہ دن آ گیا اس کا نام میرے نام کے ساتھ. تو علی اس منزل پر تھے کہ جہاں علی کے ساتھ کسی کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. دیکھیے اگر علی کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جا سکتا تو غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی. غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی، دوسرا کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں. اس لیے غدیر خون کا واقعہ ہوا کہ بس علی، اور جو دوسرا تھا وہی کہہ رہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی میں ہوں یا علی نے حکومت کے اصول بتائے، فوج کے اصول. اب حکومت میں شعبے ہوتے ہیں، آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس شعبے کے لیے کیا کہا. اگر آپ وزارت خارجہ کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. آپ وزارت داخلہ بتائیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ علی نے کیا کہا. آپ وزارت خزانہ کہیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. یعنی جتنی بھی وزارتیں ہیں ان سب میں علی نے ایک اصلاح کی اور 4 سال کے اندر ایک ایسی کامل اسلامی حکومت کا تصور دیا جو اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد بنا. اور پھر ان اصولوں پر عمل کیا کہ ملک کی مضبوطی 2 چیزوں پر ہے. کوئی بھی ملک ہو، ایک وزارت خارجہ، ایک وزارت داخلہ. ایک وزیر ہوتا ہے خارجہ باہر کے لیے، ایک ہوتا ہے داخلہ اندرون ملک کے لیے. پاکستان میں سال میں 10 تو خارجہ اور داخلہ اور حکومت ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو گئے وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر دوسری پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. کبھی داخلہ ناراض کبھی خارجہ ناراض. علی نے وزارت پر زور نہیں دیا، علی نے اصول پہ زور دیا. اور یاد رکھیے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کو ساتھ میں برابر رکھنا پڑتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ناکامیاب ہو جائے تو وہ ملک کے لیے پستی کی نشاندہی ہے اور ملک زوال کی طرف چلا جاتا ہے. خارجہ میں یہ ہے کہ جتنے ملک دنیا میں ہیں ان سے آپ کا رابطہ کیسا ہے. اب آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کہ کیا عالم ہے کہ بھئی سب سے بڑا ملک دنیا میں امریکہ ہے اور آپ کی خارجہ پالیسی کے مطابق کبھی دوستی کبھی لڑائی، کبھی دوستی کبھی لڑائی. حد یہ ہے کہ جو سفیر وہاں رہ رہا ہے اسی کو
واپس بلا لیا گیا. اسی کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ وہ خارجہ چلا کیسے رہا. تو پتہ چلا کہ خارجہ پالیسی مثلاً پاکستان کی ناکامیاب جا رہی، اس لیے کہ یورپ والوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، امریکہ والوں سے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ملک یہاں کے سربراہوں کو دعوت پر بلاتا بھی نہیں، خود ہی اپنا دکھانے کو چلے گئے. کبھی ایران چلے گئے، کبھی سعودی عرب چلے گئے، کبھی ترکی چلے گئے. مطلب ہم دوروں پہ جا رہے ہیں. اور انگلینڈ وغیرہ تو سب گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کہ بھئی انگلینڈ تو ہر ایک ہی جا سکتا ہے گھومنے کے لیے، لیکن بلائیں نہیں جاتے. نجی دورہ ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے. مطلب گئے ہیں لیکن بلایا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا. اور وہاں والوں کو کیا بلائیں؟ اس لیے کہ یہاں باہر کا کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ داخلہ صحیح نہیں ہے. داخلہ کے حالات جو ہیں خراب ہیں، اور وہ اتنے خراب ہیں کہ ہر بار داخلہ والا کہتا ہے بس اب کی دفعہ تو سب ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب ہو جاتا پھر کہتا نہیں اب کی تو ٹائٹ کر دیا ہے اور کمر توڑ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. پتہ نہیں کیسے ٹوٹی کمر میں وہ پھر لوہے کی سلاخ لگوا کے جب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ داخلہ اور یہ خارجہ، علی سے پوچھو کہ علی نے اپنی وزارت خارجہ اتنی مضبوط رکھی کہ ایک جملے میں آپ اس قیمتی جملے کو اگر چاہیں تو موتیوں میں تول لیں. جو میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں ڈھونڈیں گے یہ سب نہیں ملے گا. میں تو ایک سیکنڈ میں ساری ریسرچ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. علی کے 4.5 سال حکومت کے دور میں آس پاس کا ایک ملک علی کے ملک پر حملہ نہیں کرتا. قریب کے سارے ملک جانتے تھے کہ اگر ہم لڑائی چھیڑیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے. آج یہ کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ یعنی باہر کے ملک صرف علی کی شخصیت کو دیکھ کر سفرا بھیج رہے ہیں اور حکومت کے لین دین یا بزنس کی بات نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ یہ جو خلیفہ آیا ہے تو روم کا بادشاہ بھی اپنا سفیر بھیجتا ہے تو علمی سوال بھیجتا ہے، دولت نہیں. دولت کا معاملہ مجھے پتا ہے کہ علی دولت سے برابری میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے. اسے پتا ہے مزاج کہ اگر میں علمی سوال پوچھوں گا تو علم کا تبادلہ ہوگا. اتنی مضبوط ہے وزارت خارجہ علی، اور خود علی ہیں وزیر خارجہ، کسی کو نہیں بنایا وزیر خارجہ، اور خود درست رکھا ہوا ہے سرحدوں کو. اب داخلہ میں آپ دیکھیے کہ داخلہ میں سب لڑنے تیار بیٹھے ہوئے کہ علی آئے اور ہر صوبے سے بغاوت ہو جائے گی. اب علی کے لیے وزارت داخلہ کتنی مشکل ہے. تو علی اگر چاہیں بھی لڑائی کو ٹال دینا تو لڑائی ٹال نہیں سکتے. اس لیے علی کو اندرونی لڑائیاں لڑنی ہیں. تو آج اگر پاکستان اندرونی لڑائی لڑ رہا ہے، 3 لڑائیاں بیرونی لڑی خارجہ، اب ایک اپنی داخلہ لڑ رہے ہیں. کام وہی ہو رہا ہے جو حضرت علی نے کیا تھا کہ اپنوں سے لڑا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے سمجھ میں یہ لڑائی آ نہیں رہی ہے. تو آپ اگر اسی لڑائی کا جائزہ لے لیں سارے عوام کہ پاکستان کی فوج کو اپنوں سے کیوں لڑنا پڑ رہا ہے، تو اب جو ہسٹری لکھتی ہے کہ علی تو اپنوں ہی سے الجھ گئے. بھائی اپنوں سے اس لیے الجھ گئے کہ جن سے علی الجھے تھے انہی سے پاکستانی فوج الجھی ہوئی ہے. اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے تو طاہر القادری کی کتاب آئی ہے خارجیوں کی حقیقت. انہوں نے بتایا پاکستان میں خارجی آ گئے ہیں اور یہ وہی خارجی ہیں جو نہروان میں تھے. پوری کتاب اسی موضوع پہ طاہر القادری نے لکھی ہے. ان سے پڑھ لی. ظاہر ہے کہ اہل سنت عالم ہیں،
وہ لکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ غور سے پڑھ لیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھاگ کے کہاں کہاں پھیل گئے کہ ان کی نسلیں 1400 سال کے بعد اتنی بڑھ گئیں کہ کتنے ملکوں کے لیے دقتیں ہو گئیں. تو آج وہ تھوڑے سے اتنے پھیل گئے کہ ان سے ہندوستان بھی پریشان ہے، ان سے امریکہ بھی پریشان ہے، ان سے یورپ بھی پریشان ہے، ان سے روس بھی پریشان ہے، ان سے پاکستان بھی پریشان ہے، ان سے ایران بھی پریشان ہے، ان سے ترکی بھی پریشان ہے. یعنی کوئی ملک ایسا ہے جو ان سے پریشان ہے. لیکن علی نے تنہا اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا تھا. ہاں اگر سب آ جاتے میدان جنگ میں تو علی سب کا خاتمہ کرتے. جتنے مقابل آئے ان کو مارا، جو گھروں پہ بیٹھے تھے انہیں چھوڑ دیا. وہ بعد میں بھاگ کے ادھر ادھر آ گئے، افغانستان ادھر ادھر آباد ہو گئے. اب علی یہ کر نہیں سکتے تھے. علی کے اصول میں یہ نہیں تھا کہ گھروں میں بستیوں میں جا کے مارا جائے. علی صرف اس کو مارتے تھے جو مقابل آ جائے، جو علی سے لڑنے آ جائے اس سے جنگ کرتے تھے. ان کی بستیوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے. یہ علی کا اصول تھا. تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ اگر مسلمان سب مل کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرتے ہیں، اور اگر نہیں ختم کر سکتے تو دوسرا طریقہ ہے. اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راہ راست پہ لے آیا جائے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صحیح عقائد ان تک پہنچا دیے جائیں. اور صحیح عقائد پہنچانے کے لیے بیچ میں علی آئیں گے، ورنہ عقیدہ درست نہیں ہوگا. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ہم اتنا شدت سے علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں. اگر نہ پڑھ رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنے محبت علی والے نظر آ رہے ہیں سب خارجی ہوتے. علی کی محبت صحیح عقائد پر لے جاتی ہے، صحیح عقائد پہ لے جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں دوسری صورتحال پیدا ہو کہ جہاں موت نظر آتی ہے علی کی طرف سے، جہاں لوگوں کو علی کی طرف سے خطرہ نظر آتا ہے تو وہ نصیری بن جاتے ہیں. خدا بچائے نہ ہم خارجی ہیں نہ نصیری ہیں. اس لیے کہ ہم علی سے عقیدے میں جب ولایت علی پر آ گئے تو اب موت علی کی طرف سے نہیں ہے. چونکہ خارجی ڈر گیا تھا کہ علی ہمیں مار دیں گے تو جان بچانے کے لیے اس نے کہا علی خدا ہے. اور ہمیں کون علی مارنے آئے جو ہم علی کو خدا کہیں؟ کہاں پڑی ہے جو ہم علی کو خدا کیوں کہیں؟ ہماری محبت مولا سے اور ہیں. دیکھیے نصیریوں سے مولا نے محبت نہیں کی، ہم سے مولا محبت کرتے ہیں. محبت ایک طرفہ نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہے. آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ مولا آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں ثبوت یہ دیتا ہوں. جتنا ہمیں مارا گیا، جتنا ہمیں لوٹا گیا، جتنا ہمیں تباہ کیا گیا، کسی قوم کو دنیا میں نہیں کیا گیا. لیکن ہم ہر وقت زندہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مولا کی محبت ہے. اور یہ زندگی جو مل گئی، یہ حوصلہ جو مل گیا، نہ ہوتے کمبر تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے میسم تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے کمیل تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے رشید حجری تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے حجر بن علی تو کیسے ہمیں حوصلہ ملتا. صحابی علی 11 ساتھی حجر بن علی کے راتیں عبادت میں گزرتی، دن عبادت میں. اتنا مشہور تھا عرب و عراق و ایران میں کہ حجر سے زیادہ نمازی ہوئے زمین پہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں. اور ان کو پکڑ کے بلا کر ان کے ساتھیوں سمیت زنجیروں سے باندھ کر سامنے بلا کر یہ کہا علی سے بیزاری کا اعلان کرو. جان بچا دی. حجر نے کہا
کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ جب شام جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے تو بس پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں. اس گاؤں کا نام ہے حجرہ نام ہے, اور وہاں حجر کا مزار اور ان کے ساتھ تو وہاں خدام آپ کو بتائے گا, اور خدام اگر نہ بتائے تو کریم لگا ہوا ہے, اس کے اوپر سب لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ نہ جائیں, وہ کریم بھی نہیں پڑھا اور خدام سے بھی نہیں سنا, تو ایک کتاب 200 روپے کی ہے. اس کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں, خلافت اور ملوکیت, مولانا مودودی. وہ خرید لیجیے. اس میں پورا حال مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ حجر بن علی کے ساتھ معاویہ نے کیا کیا. یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے. تو قبریں کھود کر ان کے سامنے قبر کے کنارے بٹھا دیا گیا, زنجیروں میں باندھ کے, کہ اس قبر میں تمہیں لاٹ دیا جائے. اسی حجرہ گاؤں میں جہاں ان کا مزار. کیا اچھی بڑی پرسکون جگہ ہے. جب بھی میں گیا ہوں بڑا اچھا لگا ہے مجھے حجر کے روضے پہ جا کے. مولا جی کے ساتھ بھی, اور کیا شخصیت تھی ان کی. تو کہتے ہیں کہ 12-13 دن ان سے تقاضا ہوا کہ علی کو برا کہو, اور 12-13 دن تک اس کے جواب میں آپس میں فضائل علی پڑھا. عبادت میں مصروف ہے. ہاتھ پیر قطع کر دیے گئے, مار دیا گیا. آج ان کا روضہ موجود ہے, لیکن اسی شام میں قاتل کے قبر کا پتہ نہیں. لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ قبر ہے یا یہ قبر ہے, لیکن اسی گاؤں میں چلے جائیے تو حجر کے روضے پہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں, زیارتیں بھی ہو رہی ہیں, اور بغیر کسی باڈی گارڈ اور کسی سنتری اور کسی پہرے کے بیچ گاؤں میں ایک علی والا آرام کر رہا ہے خود فضا باغ کے بیچ. اور لوگ ہیں کہ جو جاتے ہیں شام تو جا کے دیکھتے ہیں, چلو حجر کا روضہ بھی دیکھیں, حجر کے روضے کی بھی زیارت کریں. تو یہ تھے وہ علی والے جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. 1400 برس میں ہم نے ان سے حوصلے کو لیا, اور اسی حوصلے کے سہارے ہم ذکر علی کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ذکر علی نہ کیجیے, فضائل علی نہ پڑھیے, یہ کیا بات ہے بھائی. اور ایک اور تقاضا ہوتا ہے اعمال پہ زور دیجیے. ارے بھائی اعمال بنیں گے ہی نہیں محبت علی کے بغیر. جتنا آپ علی کو پڑھتے جائیں گے, سنتے جائیں گے, عمل آپ سے آپ بنتا جائے گا. اور اگر پوچھنا ہے تو یہ سب سے پوچھ لو, موبائل سے پوچھ لو, مسیح ادری سے پوچھ لو, کمبر سے پوچھ لو, وہ تو صرف ذکر علی کرتے تھے, اور ان کا کام ہی تھا ذکر علی کرنا. اور آپ کا کام بھی ہے ذکر علی کرنا. آپ کے ذہن میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ کسی حدیث, کسی روایت سے یہ ہم کو لا کے دکھا دیجیے کہ امام زمانہ نے یہ کہا ہو کہ تم یہ کام کرنا, یہ کام کرنا. یہ بتائیے امام زمانہ اپنے دادی کے علاوہ کوئی بیان دے سکتے ہیں؟ جب زہرا نے کہہ دیا ذکر حسین کرتے رہنا, وہی مہدی کو کہنا. اور اگر رسول اللہ نے کہا کہ مجلسوں کو علی کی ذکر سے زینت دینا, تو وہی امام علی کو کہنا. الگ سے کوئی فتویٰ نہیں آئے گا. غیر قوموں نے فائدہ اٹھا لیا. ہمارے یہاں اختلاف چل رہا ہو کہ نہ ہو, یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا بچپن سے جوانی تک کہ کبھی ایسا ہوگا ہمارے میں سے کچھ نکل کے کہیں گے یہ نہیں, یہ تو کبھی
تصور ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آنکھ کھول کے یہ دیکھا کہ غیر اقوام مری مٹی پڑی ہوئی ہے امام حسین پر۔ ہم نے اپنی آنکھ سے یہی دیکھا کہ ہندو قوم بھی عقیدت سے دوڑی چلی آ رہی ہے محرم میں امام حسین کی طرف۔ ہم نے یہی دیکھا کہ عیسائی بھی چلا آ رہا ہے، ہر قوم اقوام میں عالم عاشق حسین، اور آج بھی یہی عالم ہے پورے ورلڈ میں۔ نکل جائیے، اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر کھول لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہیڈنگ آئے گی ہندو گھر میں تعزیہ رکھا ہے، صرف کمپیوٹر کے لیے لکھ کے دیجیے، آپ سرچ کیجیے اس کے اوپر یہ لکھ کے دیجیے ہندوؤں کا جلوس دکھا، اے کمپیوٹر دکھا، کمپیوٹر ہندوؤں کے جلوس دکھا، مسلمانوں کے الگ، سنیوں کے الگ۔ کمپیوٹر میں کئی سو سنیوں کے جلوس ہیں علم اور تعزیے کے، کئی سو جلوس ہندوؤں کے، ان کا بھی تعزیہ دیکھیے، ان کا طریقہ دیکھیے۔ اور انیتا رائے ہندو ہے لندن کی، اور وہ لکھتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہندو کے گھر میں تعزیہ رکھا ہے تو میں اس میں چلی گئی، اس لیے کہ میں خود ہندو تھی۔ اس میں بیان ہے اس کا اپنی کتاب میں، حضرت زینب کی کتاب میں اس میں لکھا ہے۔ تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا 17-18 سال کا، تو اس سے اس نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے تعزیے سے اور امام حسین سے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ہی تو تعلق ہے، مسلمانوں کا کوئی ٹھیکہ تھوڑی ہے۔ پھر اس لڑکے نے، جوان لڑکے نے جو بولنا شروع کیا تو اس کا پورا بیان اس نے چھاپا ہے کہ اس نے ثبوت اور دلائل دیے کہ ہمیں امام حسین سے کیا ملا ہے اور ہم نہیں چھوڑ سکتے امام حسین کو، اور اس تعزیے نے ہمیں کیا دیا۔ اور اس طرح کے بیانات آپ کو دیکھنے تو آپ کمپیوٹر پہ دیکھیے، سب پڑا ہوا۔ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کیا سوچ بنائی ہے، ہم کدھر چلے جا رہے ہیں، ہم تھوڑے سے بہکاوے میں ذرا سے میں آ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ذہن الجھ جاتا ہے، لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے بھائی، اب بند کرو، یہ جھولا کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ مہندی کیا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے جھولے کی کیا ضرورت ہے اور مہندی کی کیا ضرورت ہے اور تابوت کی کیا ضرورت ہے اور علم کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے صرف یہ پوچھیے حجر اسود کی کیا ضرورت ہے، وہ عرفات میں جو 3 پتھر کھڑے ان کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ ضرورت ہے جبھی تو سب ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سن لیجیے کہ بھئی کیا ضرورت ہے، ذوالجناح کی کیا ضرورت ہے، ذوالجناح کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں بھی جملے پکڑنے بیٹھتے ہیں کہ ذوالجناح کے بارے میں کیوں نہیں آیا۔ یاد رکھو عزاداری یہ حسین روکنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر عزادار بنا دیا جاتا تو دل میں احترام حسین آتا۔ اس لیے کہ ہر سبجیکٹ اس میں موجود ہے اور وہ احترام موجود ہے، رشتوں کا احترام موجود ہے۔ اگر رشتوں کا احترام کرا دیا جائے، وہ ایسے نہیں کرایا جائے گا بغیر کربلا کے۔ غیر قوموں نے سیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا، کلکتہ جیسا شہر اور اتنے ذوالجناح نکل رہے ہیں کہ آپ گنتے رہیں 72 ذوالجناح نکل گئے، اور سب ہندو جو ذوالجناح کے گرد چل رہے ہیں۔ یعنی عاشور کی رات اتنا بڑا شہر، دنیا کا اتنا بڑا گلجان شہر کلکتہ، ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے کلکتہ، اور پورے شہر سے دکانوں سے دودھ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ دودھ لینے جائیے، پتہ چلا وہ تو سب شب عاشور ہندو عورتوں نے منگوا لیا، اس لیے کہ عاشور کے دن جب جلوس نکلے گا تو وہی دودھ عورتیں لے کے آتی ہیں اپنے پیتل کے برتن میں، اور جب ذوالجناح آتا ہے تو سارا دودھ ذوالجناح کے قدموں میں بہا دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب جلوس نکل جاتا ہے تو کلکتے کی سڑکوں پہ نہریں دودھ کی بہہ رہی ہیں، اور کوئی انگریز صحافی اگر آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اس جانور کے پیروں میں دودھ کیوں بہا رہے ہو، تو وہ کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم، حسین کے لشکر میں دودھ پیتا سپاہی تھا، دشمنوں نے اس کو دودھ نہیں دیا، ہم قیامت تک دودھ بہائیں گے، اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم دودھ کا دریا اس طرح بہا دیتے،
اور اس کو ایک قطرہ نہیں دیا. مسلمانوں نے اب تو کافر ہے. اور پھر اپنے معصوم بچوں کو گھوڑے کے پیروں میں ہندوؤں میں ڈال دیتی ہیں. اور اگر کوئی صحابی پوچھتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ گھوڑا اس بچے کے سینے پہ اگر اپنی ٹانگ کر دے گا, سو کر دے گا تو بچہ مر نہیں جائے گا. آپ بچے کو پھینک دیتی ہیں اس کے آگے, کہتی نہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس لیے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو بیٹا عطا کرتے ہیں, بیٹا لیتے ہیں, بیٹا چھینتے ہیں. یہ ہے عزاداری, یہ ہے حسین کی عزاداری کی وہ فکر جو ذہن بناتی ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے, ذہن بنانا چاہیے. علی اصغر کی شہادت کائنات کے لیے ایک فکری لمحہ بن گئی, اور ایک لمحے پر بیٹھ کر پوری دنیا ایک طرح سے سوچ رہی تھی اور سوچ رہی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ مارا گیا. 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جاتا ہے, چاہے وہ فرانس والا ہو یا جرمنی والا ہو. الیگزینڈر پونن جس کا مرثیہ میں نے چھاپا ہے, جس نے 200 بند کا مرثیہ علی اصغر پہ لکھ دیا, وہ حیران ہو گیا کہ بچے کو بھی مارا جاتا ہے. اور پھر اس نے بچوں کی انجمن بنا دی کہ جو امن انجمن کہلاتی ہے جرمنی اور فرانس میں. تو اس نے اعلان کیا اس انجمن کا پریسیڈنٹ میں علی اصغر کو بتا رہا ہوں. ہر دور میں بچے آتے رہیں گے, پریسیڈنٹ ایک کہے گا جو امن کا شہزادہ علی اصغر. آپ اس کے ایک ایک شعر کو پڑھ کے دیکھیے, اس میں کیا خراج عقیدت شہزادہ علی اصغر کو پیش کیا ہے. آج پوری دنیا علی اصغر کو خراج پیش کر رہی ہے, لیکن ہائے اس ماں کے دل سے پوچھیے جس کے دل میں بڑے ارمان تھے. کہتے ہیں کہ رباب کی عادت تھی کہ علی اصغر کے لیے کرتے بناتی تھی نئے نئے, اور جب پتہ چلا سفر ہوگا تو بہت سے نئے کرتے سی لیے تھے. 6 مہینے کا سفر ہے, علی اصغر کو میں یہ کرتے پہناؤں گی, لیکن کیسے میں کہوں اور کون سمجھ سکتا ہے ایک ماں کے دل کی اس بات کو کہ عاشور کے بعد وہ کرتے دھرے رہ گئے. وہ کرتے دھرے رہ گئے. صرف ماں ان کرتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. میں نے سی کے رکھے تھے, علی اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. قیامت جب ہوئی کہ رباب نے اپنی چادر میں وہ کرتے چھپا کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے, اور جب علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا کربلا میں تو سب کو لاشوں پہ گر رہے تھے. رباب جھولے کی گلی لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب میرے لال کا جھولا جل گیا تو جھولے کی لکڑیوں کو چادر میں چھپا کے دامن میں لیے لیے خانے میں بھی سینے پہ رکھے رہتی. اور جب مدینے پہنچی اور جب جنازہ اٹھا تھا تو زینب نے دونوں ہاتھ ہٹائے تو علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کنتے اور جھولے کی گلی لکڑیاں معطل حسین. کوشش بھی کریں کہ ہم علی کے اصولوں کو اپنا لیں. اس لیے حکومتی طبقوں میں آپ کو علی کا چرچا نظر نہیں آئے گا, اور کوئی بھی حکمران علی کی تعریف کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے علی کی تعریف کر دی تو ہم سے سوال ہوگا کہ پھر ان کے اصولوں پہ کیوں نہیں کرتے. اور پھر علی کے جیسے اصول کوئی دے بھی نہیں سکتا. علی نے کبھی کسی ملک پر جالے بن کر حملہ نہیں کیا, کسی آبادی کو آگ نہیں لگائی. دیکھیے آل محمد کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا کہ جو دشمن ہے آل محمد کا, جو دشمن ہے تو کبھی اس کو چپکے سے ختم نہیں کرا دیا. لیکن حکومت اسی پر قائم ہے کہ جب تک اپنے دشمن کو زیر نہ کیا جائے
کوئی حکومت کے تخت پر نہیں آ سکتا. اب وہ چاہے تلوار ہو یا کلاشنکوف ہو یا وہ ووٹ ہو. یعنی مقابل کو قتل کرنا ہے، چاہے تلوار سے کر دو یا بندوق سے کر دو یا ووٹ بینک سے کر دو. تو اب چونکہ جمہوریت ہے تو اس میں تو بھائی یہ ہے ہی ہے کہ جس کا ووٹ بینک اس کی واہ واہ، حکومت اس کی. علی نے تو اپنی حکومت میں الیکشن بھی نہیں رکھا. علی نے ایسا نہیں کیا کہ ووٹنگ کرا کے کہتے دشمن ہے اور میں ہوں، ووٹ ڈالیں سارے مسلمان دیکھیں کون جیتا ہے. کر سکتے تھے علی، لیکن علی نے بجائے اس کے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو ووٹنگ میں لاؤں. علی نے بجائے اس کے کہا ہائے یہ دن آ گیا اس کا نام میرے نام کے ساتھ. تو علی اس منزل پر تھے کہ جہاں علی کے ساتھ کسی کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. کہ اگر علی کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جا سکتا تو غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی. غدیر خون کی ضرورت نہیں تھی، دوسرا کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں. اس لیے غدیر خون کا واقعہ ہوا کہ بس علی، اور جو دوسرا تھا وہی کہہ رہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں ہوں یا علی. علی نے حکومت کے اصول بتائے، فوج کے اصول. اب حکومت میں شعبے ہوتے ہیں، آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں کس شعبے کے لیے کیا کہا. اگر آپ وزارت خارجہ کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. آپ وزارت داخلہ بتائیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ علی نے کیا کہا. آپ وزارت خزانہ کہیں گے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. یعنی جتنی بھی وزارتیں ہیں ان سب میں علی نے ایک اصلاح کی اور 4 سال کے اندر ایک ایسی کامل اسلامی حکومت کا تصور دیا جو اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد بنا. اور پھر ان اصولوں پر عمل کیا کہ ملک کی مضبوطی 2 چیزوں پر ہے کوئی بھی ملک کو، ایک وزارت خارجہ، ایک وزارت داخلہ. ایک وزیر ہوتا ہے خارجہ باہر کے لیے، ایک ہوتا ہے داخلہ اندرون ملک کے لیے. پاکستان میں سال میں 10 تو خارجہ اور داخلہ اور حکومت ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو گئے وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر دوسری پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. کبھی داخلہ ناراض کبھی خارجہ ناراض. علی نے وزارت پر زور نہیں دیا، علی نے اصول پہ زور دیا. اور یاد رکھیے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کو ساتھ میں برابر رکھنا پڑتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ناکامیاب ہو جائے تو وہ ملک کے لیے پستی کی نشاندہی ہے اور ملک زوال کی طرف چلا جاتا ہے. خارجہ میں یہ ہے کہ جتنے ملک دنیا میں ہیں ان سے آپ کا رابطہ کیسا ہے. اب آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ کیا عالم ہے کہ بھئی سب سے بڑا ملک دنیا میں امریکہ ہے اور آپ کی خارجہ پالیسی کے مطابق کبھی دوستی کبھی لڑائی، کبھی دوستی کبھی لڑائی. اب یہ کہ جو سفیر وہاں رہ رہا ہے اسی کو واپس بلا لیا گیا، اسی کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ وہ خارجہ چلا کیسے رہا. تو پتہ چلا کہ خارجہ پالیسی مثلا پاکستان کی ناکامیاب جا رہی، اس لیے کہ یورپ والوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، امریکہ والوں سے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ملک یہاں کے سربراہوں کو دعوت پر بلاتا بھی نہیں، خود ہی اپنا دکھانے کو چلے گئے، کبھی ایران چلے گئے، کبھی سعودی عرب چلے گئے، کبھی ترکی چلے گئے. مطلب ہم دوروں پہ جا رہے ہیں. اور انگلینڈ وغیرہ تو سب
گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں کہ بھائی انگلینڈ تو ہر ایک ہی جا سکتا ہے گھومنے کے لیے، لیکن بلائیں نہیں جاتے، نجی دورہ ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے، مطلب گئے ہیں لیکن بلایا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا۔ اور وہاں والوں کو کیا بلائیں، اس لیے کہ یہاں باہر کا کوئی آنے کو تیاری نہیں، اس لیے کہ داخلہ صحیح نہیں ہے، داخلہ کے حالات جو ہیں خراب ہیں، اور وہ اتنے خراب ہیں کہ ہر بار داخلہ والا کہتا ہے بس اب کی دفعہ تو سب ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب ہو جاتا ہے پھر کہتا نہیں اب کی تو ٹائٹ کر دیا ہے اور کمر توڑ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، پتہ نہیں کیسے ٹوٹی کمر کے وہ پھر لوہے کی سلاخ لگوا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ داخلہ اور یہ خارجہ، علی سے پوچھو کہ علی نے اپنی وزارت خارجہ اتنی مضبوط رکھی کہ ایک جملے میں آپ اس قیمتی جملے کو اگر چاہیں تو موتیوں میں تول لیں، جو میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں ڈھونڈیں گے یہ سب نہیں ملے گا، میں تو ایک سیکنڈ میں ساری ریسرچ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ علی کے 4.5 سال حکومت کے دور میں آس پاس کا ایک ملک علی کے ملک پر حملہ نہیں کرتا، قریب کے سارے ملک جانتے تھے کہ اگر ہم لڑائی چھیڑیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ آج یہ کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ یعنی باہر کے ملک صرف علی کی شخصیت کو دیکھ کر سفرا بھیج رہے ہیں اور حکومت کے لین دین یا بزنس کی بات نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ جو خلیفہ آیا ہے تو روم کا بادشاہ بھی اپنا سفیر بھیجتا ہے تو علمی سوال بھیجتا ہے، دولت نہیں، دولت کا معاملہ۔ مجھے پتا ہے کہ علی دولت سے برابری میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے، اسے پتا ہے مزاج کہ اگر میں علمی سوال پوچھوں گا تو علم کا تبادلہ ہوگا۔ اتنی مضبوط ہے وزارت خارجہ علی، اور خود علی ہیں وزیر خارجہ، کسی کو نہیں بنایا وزیر خارجہ، اور خود درست رکھا ہوا ہے سرحدوں کو۔ اب داخلہ میں آپ دیکھیے کہ داخلہ میں سب لڑنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی آئے اور ہر صوبے سے بغاوت ہو جائے گی۔ اب علی کے لیے وزارت داخلہ کتنی مشکل ہے، تو علی اگر چاہیں بھی لڑائی کو ٹال دینا تو لڑائی ٹال نہیں سکتے، اس لیے علی کو اندرونی لڑائیاں لڑنی ہیں۔ تو آج اگر پاکستان اندرونی لڑائی لڑ رہا ہے، 3 لڑائیاں بیرونی لڑی خارجہ، اب ایک اپنی داخلہ لڑ رہے ہیں، کام وہی ہو رہا ہے جو حضرت علی نے کیا تھا کہ اپنوں سے لڑا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے سمجھ میں یہ لڑائی آ نہیں رہی ہے۔ تو آپ اگر اسی لڑائی کا جائزہ لے لیں سارے عوام کہ پاکستان کی فوج کو اپنوں سے کیوں لڑنا پڑ رہا ہے، تو اب جو ہسٹری لکھتی ہے کہ علی تو اپنوں ہی سے الجھ گئے، بھائی اپنوں سے اس لیے الجھ گئے کہ جن سے علی الجھے تھے انہی سے پاکستانی فوج الجھی ہوئی ہے۔ اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے تو طاہر القادری کی ایک کتاب آئی ہے خارجیوں کی حقیقت، انہوں نے بتایا پاکستان میں خارجی آ گئے ہیں اور یہ وہی خارجی ہیں جو نہروان میں تھے۔ پوری کتاب اسی موضوع پہ طاہر القادری نے لکھی ہے، ان سے پڑھ لی، ظاہر ہے کہ اہل سنت عالم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ غور سے پڑھ لیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھاگ کے کہاں کہاں پھیل گئے کہ ان کی نسلیں 1400 سال کے بعد اتنی بڑھ گئیں کہ کتنے ملکوں کے لیے دقتیں ہو گئیں۔ تو آج وہ تھوڑے سے اتنے پھیل گئے کہ ان سے ہندوستان بھی پریشان ہے، ان سے امریکہ بھی پریشان ہے، ان سے یورپ بھی پریشان ہے، ان سے روس بھی پریشان ہے، ان سے پاکستان بھی پریشان ہے، ان سے ایران بھی پریشان ہے، ان سے ترکی بھی پریشان ہے، یعنی کوئی ملک ایسا ہے جو ان سے پریشان ہے۔
لیکن علی نے تنہا اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا تھا. ہاں اگر سب آ جاتے میدان جنگ میں تو علی سب کا خاتمہ کر دیتے. جتنے مقابل آئے ان کو مارا، جو گھروں پہ بیٹھے تھے انہیں چھوڑ دیا. وہ بعد میں بھاگ کے ادھر ادھر آ گئے، افغانستان ادھر ادھر آباد ہو گئے. اب علی یہ کر نہیں سکتے تھے. علی کے اصول میں یہ نہیں تھا کہ گھروں میں بستیوں میں جا کے مارا جائے. علی صرف اس کو مارتے تھے جو مقابل آ جائے، جو علی سے لڑنے آ جائے اس سے جنگ کرتے تھے. ان کی بستیوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے. یہ علی کا اصول تھا. تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ اگر مسلمان سب مل کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرتے ہیں، اور اگر نہیں ختم کر سکتے تو دوسرا طریقہ ہے. اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راہ راست پہ لے آیا جائے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صحیح عقائد ان تک پہنچا دیے جائیں. اور صحیح عقائد پہنچانے کے لیے بیچ میں علی آئیں گے، ورنہ عقیدہ درست نہیں ہوگا. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ہم اتنا شدت سے علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر نہ پڑھ رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنے محبت علی والے نظر آ رہے ہیں سب خارجی ہوتے. علی کی محبت صحیح عقائد پر لے جاتی ہے، صحیح عقائد پہ لے جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں دوسری صورتحال پیدا ہو کہ جہاں موت نظر آتی ہے علی کی طرف سے، جہاں لوگوں کو علی کی طرف سے خطرہ نظر آتا ہے تو وہ نصیری بن جاتے ہیں. خدا بچائے نہ ہم خارجی ہیں نہ نصیری ہیں. اس لیے کہ ہم علی سے عقیدے میں جب ولایت علی پر آ گئے تو اب موت علی کی طرف سے نہیں ہے. چونکہ خارجی ڈر گیا تھا کہ علی ہمیں مار دیں گے تو جان بچانے کے لیے اس نے کہا علی خدا ہیں. اور ہمیں کون علی مارنے آئے ہیں جو ہم علی کو خدا کہیں؟ کہاں پڑی ہے جو ہم علی کو خدا کہیں؟ ہماری محبتیں مولا سے اور ہیں. دیکھیے نصیریوں سے مولا نے محبت نہیں کی، ہم سے مولا محبت کرتے ہیں. محبت ایک طرفہ نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہے. آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ مولا آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں ثبوت دے دیتا ہوں. جتنا ہمیں مارا گیا، جتنا ہمیں لوٹا گیا، جتنا ہمیں تباہ کیا گیا، کسی قوم کو دنیا میں نہیں کیا گیا، لیکن ہم ہر وقت زندہ بیٹھے، یہ ہمارے مولا کی محبت ہے. اور یہ زندگی جو مل گئی، یہ حوصلہ جو مل گیا، نہ ہوتے کمبر تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے میشن تو یہ حوصلہ کیوں ملتا، نہ ہوتے کمیل تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے رشید حجری تو یہ حوصلہ کیسے ملتا، نہ ہوتے حجر بن علی تو کیسے ہمیں حوصلہ ملتا. صحابی علی 11 ساتھی حجر بن علی کے راتیں عبادت میں گزرتی، دن عبادت میں. اتنا مشہور تھا عرب و عراق و ایران میں کہ حجر سے زیادہ نمازی ہوئے زمین پہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں. اور ان کو پکڑ کے بلا کر ان کے ساتھیوں سمیت زنجیروں سے باندھ کر سامنے بلا کر یہ کہا علی سے بیزاری کا اعلان کرو. جان بچا لی. حجر نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہاں ناممکن. اب آپ جب شام جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے تو بس پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں. اس گاؤں کا نام ہے عزرا، عزرا نام. اور وہاں حجر کا مزار اور ان کے ساتھ تو وہاں قدام آپ کو بتائے گا، اور قدام اگر نہ بتائے گا فریم لگا ہوا ہے اس کے اوپر سب لکھا ہوا.
اور اگر آپ نہ جائیں وہ کریم بھی نہیں پڑھا اور خدام سے بھی نہیں سنا تو ایک کتاب 200 روپے کی ہے، اس کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، خلافت اور ملوکیت، مولانا مودودی، وہ خرید لیے۔ اس میں پورا حال مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ حجر بن علی کے ساتھ معاویہ نے کیا کیا، یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے۔ تو قبریں کھود کر ان کے سامنے قبر کے کنارے بٹھا دیا گیا، زنجیروں میں باندھ کے، کہ اس قبر میں تمہیں ڈال دیا جائے۔ اسی گزرا گاؤں میں جہاں ان کا مزار، کیا اچھی بڑی پرسکون جگہ ہے، جب بھی میں گیا ہوں بڑا اچھا لگا ہے مجھے حجر کے روضے پہ جا کے، مولا علی کے ساتھ بھی، اور کیا شخصیت تھی ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ 12-13 دن ان سے تقاضا ہوا کہ علی کو برا کہو، اور 12-13 دن تک اس کے جواب میں آپس میں فضائل علی پڑھا۔ عبادت میں مصروف ہے، ہاتھ پیر کٹا کر دیے گئے، مار دیا گیا۔ آج ان کا روضہ موجود ہے، لیکن اسی شام میں قاتل کے قبر کا پتہ نہیں۔ لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ قبر ہے یا یہ قبر ہے، لیکن اسی گاؤں میں چلے جائیے تو حجر کے روضے پہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بغیر کسی باڈی گارڈ اور کسی سنتری اور کسی پہرے کے بیچ گاؤں میں ایک علی والا آرام کر رہا ہے، پل فضا باغ کے بیچ۔ اور لوگ ہیں کہ جو جاتے ہیں شام تو جا کے دیکھتے ہیں، چلو حجر کا روضہ بھی دیکھیں، حجر کے روضے کی بھی زیارت کریں۔ تو یہ تھے وہ علی والے جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، 1400 برس میں ہم نے ان سے حوصلے کو لیا، اور اسی حوصلے کے سہارے ہم ذکر علی کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب ذکر علی نہ کیجیے، فضائل علی نہ پڑھیے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اور ایک اور تقاضا ہوتا ہے اعمال پہ زور دیجیے۔ ارے بھائی اعمال بنیں گے ہی نہیں محبت علی کے بغیر۔ جتنا آپ علی کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، عمل آپ سے آپ بنتا جائے گا۔ اور اگر پوچھنا ہے تو یہ سب سے پوچھ لو، قبیل سے پوچھ لو، مسیح سے پوچھ لو، اکبر سے پوچھ لو، وہ تو صرف ذکر علی کرتے تھے، اور ان کا کام ہی تھا ذکر علی کرنا، اور آپ کا کام بھی ہے ذکر علی کرنا۔ آپ کے ذہن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کسی حدیث کسی روایت سے یہ ہم کو لا کے دکھا دیجیے کہ امام زمانہ نے یہ کہا ہو کہ تم یہ کام کرنا، یہ کام کرنا۔ یہ بتائیے امام زمانہ اپنے دادی کے علاوہ کوئی بیان دے سکتے ہیں؟ جب زہرا نے کہہ دیا ذکر حسین کرتے رہنا، وہی مہدی کو کہنا، اور اگر رسول اللہ نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کی ذکر سے زینت دینا تو وہی امام علی کو کہنا، الگ سے کوئی فتویٰ نہیں آئے گا۔ ذکر علی کے فوائد ہیں، حسین کے فوائد، بہت فوائد۔ غیر قوموں نے فائدہ اٹھا لیا، ہمارے یہاں اختلاف چل رہا ہو کہ نہ ہو، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا بچپن سے جوانی تک کہ کبھی ایسا ہوگا ہمارے میں سے کچھ نکل کے کہیں گے یہ نہیں یہ نہیں، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ آنکھ کھول کے یہ دیکھا کہ غیر اقوام مری مٹی پڑی ہوئی ہیں امام حسین پر۔ ہم نے اپنی آنکھ سے یہی دیکھا کہ ہندو قوم بھی عقیدت سے دوڑی چلی آ رہی ہے محرم میں امام حسین کی طرف۔ ہم نے یہی دیکھا کہ عیسائی بھی چلا آ رہا ہے، ہر قوم اقوام میں عالم عاشق حسین، اور آج بھی یہی عالم ہے پورے ورلڈ میں۔ نکل جائیے، اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر کھول لیجیے آپ کو پتہ چل جائے
ریٹنگ آئے گی. ہندو گھر میں تعزیہ رکھا ہے. صرف کمپیوٹر کے لیے لکھ کے دیجیے, آپ سرچ کیجیے, اس کے اوپر یہ لکھ کے دیجیے ہندوؤں کا جلوس دکھا, اے کمپیوٹر دکھا. کمپیوٹر ہندوؤں کے جلوس دکھا, مسلمانوں کے الگ, سنیوں کے الگ. کمپیوٹر میں کئی سو سنیوں کے جلوس ہیں علم اور تعزیے کے, کئی سو جلوس ہندوؤں کے. ان کا بھی تعزیہ دیکھیے, ان کا طریقہ دیکھیے. اور انیتا رائے ہندو ہے لندن کی, اور وہ لکھتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہندو کے گھر میں تعزیہ رکھا ہے تو میں اس میں چلی گئی, اس لیے کہ میں خود ہندو تھی. اس نے بیان ہے اس کا اپنی کتاب میں, حضرت زینب کی کتاب میں اس نے لکھا ہے. تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا 17-18 سال کا. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے تعزیے سے اور امام حسین سے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ہی تو تعلق ہے, مسلمانوں کا کوئی ٹھیکہ تھوڑی ہے. پھر اس لڑکے نے, جوان لڑکے نے جو بولنا شروع کیا تو اس کا پورا بیان اس نے چھاپا ہے کہ اس نے ثبوت اور دلائل دیے کہ ہمیں امام حسین سے کیا ملا ہے اور ہم نہیں چھوڑ سکتے امام حسین کو, اور اس تعزیے نے ہمیں کیا دیا. اور اس طرح کے بیانات آپ کو دیکھنے ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ دیکھیے, سب پڑا ہوا. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم نے کیا سوچ بنائی ہے, ہم کدھر چلے جا رہے ہیں, ہم بڑے سے بہتابے میں ذرا سے میں آ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں کا ذہن الجھ جاتا ہے, لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے, اب بند کرو, یہ جھولا کیا ہے, یہ تابوت کیا ہے, یہ مہندی کیا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے جھولے کی کیا ضرورت ہے اور مہندی کی کیا ضرورت ہے اور تابوت کی کیا ضرورت ہے اور علم کی کیا ضرورت ہے, تو اس سے صرف یہ پوچھیے حجر اسود کی کیا ضرورت ہے, وہ عرفات میں جو 3 پتھر کھڑے ان کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. تو کچھ ضرورت ہے جبھی تو سب ہے, تو اس کی بھی ضرورت ہے. آپ سن لیجیے کہ بھئی کیا ضرورت ہے, ذوالجناح کی کیا ضرورت ہے, ذوالجناح کی کیا اہمیت ہے. اس میں بھی جملے پکڑنے بیٹھتے ہیں کہ ذوالجناح کے بارے میں کیوں نہیں آیا. یاد رکھو عزاداری یہ حسین روکنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر عزادار بنا دیا جاتا تو دل میں احترام حسین آتا. اس لیے کہ ہر سبجیکٹ اس میں موجود ہے اور وہ احترام موجود ہے, رشتوں کا احترام موجود ہے. اگر رشتوں کا احترام کرا دیا جائے, وہ ایسے نہیں کرایا جائے گا بغیر کربلا کے. غیر قوموں نے سیکھ لیا, انہوں نے دیکھ لیا. کلکتہ جیسا شہر اور اتنے ذوالجناح نکل رہے ہیں کہ آپ گنتے رہیں, 72 ذوالجناح نکل گئے, اور سب ہندو جو ذوالجناح کے گرد چل رہے ہیں. یعنی عاشور کی رات, اتنا بڑا شہر دنیا کا, اتنا بڑا گنجان شہر کلکتہ, ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے کلکتہ, اور پورے شہر سے دکانوں سے دودھ غائب ہو جاتا ہے. آپ دودھ لینے جائیے, پتہ چلا وہ تو سب شب عاشور ہندو عورتوں نے منگوا لیا. اس لیے کہ عاشور کے دن جب جلوس نکلے گا تو وہی دودھ عورتیں لے کے آتی ہیں اپنے پیتل کے برتن میں, اور جب ذوالجناح آتا ہے تو سارا دودھ ذوالجناح میں ختم ہو گیا. بہا دیتی ہیں, کہتے ہیں جب جلوس نکل جاتا ہے تو کلکتے کی سڑکوں پہ نہریں دودھ کی بہ رہی ہیں. اور کوئی انگریز صحافی اگر آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ اس جانور کے پیروں میں دودھ تم بہا رہے ہو, تو وہ کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم, حسین کے لشکر میں دودھ پیتا سپاہی تھا, دشمنوں نے اس کو دودھ نہیں دیا. ہم قیامت تک دودھ بہائیں گے. اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم دودھ کا دریا اس طرح بہا دیتے, اور اس کو ایک قطرہ نہیں دیا. مسلمانوں نے اب تو کافر ہے, اور پھر اپنے معصوم بچوں کو گھوڑے کے پیروں میں ہندو اپنے ڈال دیتی ہیں. اور اگر کوئی صحابی پوچھتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا, یہ گھوڑا اس بچے کے سینے پہ اگر اپنی ٹانگ کر دے گا, سو کر دے گا, تو بچہ مر نہیں جائے گا. آپ بچے کو پھینک دیتی ہیں اس کے آگے, کہتی نہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس لیے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو بیٹا عطا کرتے ہیں بیٹا لیتے ہیں, بیٹا
کا چھینتے نہیں. یہ ہے عزاداری، یہ ہے حسین کی عزاداری کی وہ فکر جو ذہن بناتی ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، ذہن بنانا چاہیے. علی اصغر کی شہادت کائنات کے لیے ایک فکری لمحہ بن گئی، اور ایک لمحے پر بیٹھ کر پوری دنیا ایک طرح سے سوچ رہی تھی اور سوچ رہی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ مارا گیا. 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جاتا ہے، چاہے وہ فرانس والا ہو یا جرمنی والا ہو. الیگزینڈر پونن، جس کا مرثیہ میں نے چھاپا ہے، جس نے 200 بند کا مرثیہ علی اصغر پہ لکھ دیا، وہ حیران ہو گیا کہ بچے کو بھی مارا جاتا ہے. اور پھر اس نے بچوں کی انجمن بنا دی کہ جو امن انجمن کہلاتی ہے جرمنی اور فرانس میں. تو اس نے اعلان کیا اس انجمن کا پریزیڈنٹ میں علی اصغر کو بتا دوں. ہر دور میں بچے آتے رہیں گے، پریزیڈنٹ ایک رہے گا جو امن کا شہزادہ علی اصغر. آپ اس کے ایک شعر کو پڑھ کے دیکھیے، اس نے کیا خراج عقیدت شہزادہ علی اصغر کو پیش کیا ہے. آج پوری دنیا علی اصغر کو خراج پیش کر رہی ہے، لیکن ہائے اس ماں کے دل سے پوچھیے جس کے دل میں بڑے ارمان تھے. کہتے ہیں کہ رباب کی عادت تھی کہ علی اصغر کے لیے کرتے بناتی تھی نئے نئے، اور جب پتہ چلا سفر ہوگا تو بہت سے نئے کرتے سی لیے تھے. 6 مہینے کا سفر ہے، علی اصغر کو میں یہ کرتے پہناؤں گی، لیکن کیسے میں کہوں اور کون سمجھ سکتا ہے ایک ماں کے دل کی اس بات کو کہ عاشور کے بعد وہ کرتے دھرے رہ گئے. کرتے دھرے رہ گئے. صرف ماں ان کرتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. میں نے سینے رکھے تھے، علی اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. قیامت تو جب ہوئی کہ رباب نے اپنی چادر میں وہ کرتے چھپا کر اپنے سینے سے لگا رکھے تھے، اور جب علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا کربلا میں تو سب تو لاشوں پہ گر رہے تھے. رباب جھولے کی گلی لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب میرے لال کا جھولا جل گیا تو جھولے کی لکڑیوں کو چادر میں چھپا کے دامن میں لیے خانے میں بھی سینے پہ رکھے رہتی. اور جب مدینے پہنچی اور جب جنازہ اٹھا تھا تو زینب نے دونوں ہاتھ ہٹائے تو علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کرتے اور جھولے کی گلی لکڑیاں ماتم حسین. کیسے ہمیں حوصلہ ملتا؟ صحابی علی 11 ساتھی حجر بن علی کے راتیں عبادت میں گزرتی، دن عبادت میں. اتنا مشہور تھا عرب و عراق و ایران میں کہ حجر سے زیادہ نمازی ہوئے زمین پہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں. اور ان کو پکڑ کے بلا کر ان کے ساتھیوں سمیت زنجیروں سے باندھ کر سامنے بلا کر یہ کہا علی سے بیزاری کا اعلان کرو. جان بچا دی. حجر نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہاں ناممکن. اب آپ جب شام جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے تو بس پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں. اس گاؤں کا نام ہے عزرا، عزرا نام ہے. اور وہاں حجر کا مزار اور ان کے ساتھ تو وہاں خدام آپ کو بتائے گا، اور خدام اگر نہ بتائے گا فریم لگا ہوا ہے اس کے اوپر سب لکھا ہوا. اور اگر آپ نہ جائیں وہ فریم بھی نہیں پڑھا اور خدام سے بھی نہیں سنا تو ایک کتاب 200 روپے کی ہے. اس کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، خلافت اور ملوکیت، مولانا مودودی. وہ خرید لیجیے. اس میں پورا حال مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ حجر بن علی کے ساتھ معاویہ نے کیا کیا. یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے. تو قبریں کھود کر
ان کے سامنے قبر کے کنارے بٹھا دیا گیا زنجیروں میں باندھ کے کہ اس قبر میں تمہیں ڈال دیا جائے. اسی گزرا گاؤں میں جہاں ان کا مزار. کیا اچھی بڑی پرسکون جگہ ہے. جب بھی میں گیا ہوں بڑا اچھا لگا ہے مجھے حضور کے روضے پہ جا کے. مولا جی کے ساتھ بھی اور کیا شخصیت تھی ان کی. تو کہتے ہیں کہ 12-13 دن ان سے تقاضا ہوا کہ علی کو برا کہو اور 12-13 دن تک اس کے جواب میں آپس میں فضائل علی پڑھا. عبادت میں مصروف ہے. ہاتھ پیر کٹا کر دیے گئے, مار دیا گیا. آج ان کا روضہ موجود ہے لیکن اسی شام میں قاتل کے قبر کا پتہ نہیں. لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ قبر ہے یا یہ قبر ہے, لیکن اسی گاؤں میں چلے جائیے تو حجر کے روضے پہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں, زیارتیں بھی ہو رہی ہیں, اور بغیر کسی باڈی گارڈ اور کسی سنتری اور کسی پہرے کے بیچ گاؤں میں ایک علی والا آرام کر رہا ہے خود فضا باغ کے بیچ. اور لوگ ہیں کہ جو جاتے ہیں شام تو جا کے دیکھتے ہیں چلو حجر کا روضہ بھی دیکھیں, حجر کے روضے کی بھی زیارت کریں. تو یہ تھے وہ علی والے جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. 1400 برس میں ہم نے ان سے حوصلے کو لیا اور اسی حوصلے کے سہارے ہم ذکر علی کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ذکر علی نہ کیجیے, فضائل علی نہ پڑھیے, یہ کیا بات ہے بھائی. اور ایک اور تقاضا ہوتا ہے اعمال پہ زور دیجیے. ارے بھائی اعمال بنیں گے ہی نہیں محبت علی کے بغیر. علی کو پڑھتے جائیں گے, سنتے جائیں گے, عمل آپ سے آپ بنتا جائے گا. اور اگر پوچھنا ہے تو یہ سب سے پوچھ لو, موبائل سے پوچھ لو, کسی سے پوچھ لو, کمبر سے پوچھ لو. وہ تو صرف ذکر علی کرتے تھے اور ان کا کام ہی تھا ذکر علی کرنا, اور آپ کا کام بھی ہے ذکر علی کرنا. آپ کے ذمے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ کسی حدیث کسی روایت سے یہ ہم کو لا کے دکھا دیجیے کہ امام زمانہ نے یہ کہا ہو کہ تم یہ کام کرنا یہ کام کرنا. یہ بتائیے امام زمانہ اپنے دادی کے علاوہ کوئی بیان دے سکتے ہیں؟ جب زہرا نے کہہ دیا ذکر حسین کرتے رہنا وہی مہدی کو کہنا, اور اگر رسول اللہ نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کی ذکر سے زینت دینا تو وہی امام علی کو کہنا. الگ سے کوئی فتویٰ نہیں آئے گا. غیر قوموں نے فائدہ اٹھا لیا. ہمارے یہاں اختلاف چل رہا ہو کہ نہ ہو, یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا بچپن سے جوانی تک کہ کبھی ایسا ہوگا ہمارے میں سے کچھ نکل کے کہیں گے یہ نہیں یہ نہیں. یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا. اس لیے کہ آنکھ کھول کے یہ دیکھا کہ غیر اقوام مری مٹی پڑی ہوئی ہے امام حسین پر. ہم نے اپنی آنکھ سے یہی دیکھا کہ ہندو قوم بھی عقیدت سے دوڑی چلی آ رہی ہے محرم میں امام حسین کی طرف. ہم نے یہی دیکھا کہ عیسائی بھی چلا آ رہا ہے. ہر قوم اقوام عالم عاشق حسین, اور آج بھی یہی عالم ہے. پورے ورلڈ میں نکل جائیے. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں, کمپیوٹر کھول لیجیے آپ کو پتہ چل جائے. ہیڈنگ آئے گی ہندو گھر میں تعزیہ رکھا ہے, صرف کمپیوٹر کے لیے لکھ کے دیجیے, آپ سرچ کیجیے اس کے اوپر یہ لکھ کے دیجیے ہندوؤں کا جلوس دکھا, اے کمپیوٹر دکھا. کمپیوٹر ہندوؤں کے جلوس دکھا, مسلمانوں کے الگ سنیوں کے الگ. کمپیوٹر میں کئی سو سنیوں کے جلوس ہیں علم اور تعزیے کے, کئی سو جلوس ہندوؤں کے. ان کا بھی تعزیہ دیکھیے, ان کا طریقہ دیکھیے. اور انیتا رائے ہندو ہے لندن کی, اور وہ لکھتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہندو کے گھر میں تعزیہ رکھا ہے تو میں اس میں چلی گئی, اس لیے
لیکن میں خود ہندو تھی. اس نے بیان ہے اس کا اپنی کتاب میں، حضرت زینب کی کتاب میں اس نے لکھا ہے. تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا 17-18 سال کا. تو اس سے اس نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے تعزیے سے اور امام حسین سے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ہی تو تعلق ہے، مسلمانوں کا کوئی ٹھیکہ تھوڑی ہے. پھر اس لڑکے نے، جوان لڑکے نے جو بولنا شروع کیا تو اس کا پورا بیان اس نے چھاپا ہے کہ اس نے ثبوت اور دلائل دیے کہ ہمیں امام حسین سے کیا ملا ہے اور ہم نہیں چھوڑ سکتے امام حسین کو، اور اس تعزیے نے ہمیں کیا دیا. اور اس طرح کے بیانات آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیے کیا پڑا. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کیا سوچ بنائی ہے، ہم کدھر چلے جا رہے ہیں. ہم تھوڑے سے بہکاوے میں ذرا سے میں آ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ذہن الجھ جاتا ہے، لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے، ابھی اب بند کرو، یہ جھولا کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ مہندی کیا ہے. آپ کو کیا پتہ کہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے جھولے کی کیا ضرورت ہے اور مہندی کی کیا ضرورت ہے اور تابوت کی کیا ضرورت ہے اور علم کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے صرف یہ پوچھیے حجر اسود کی کیا ضرورت ہے، وہ عرفات میں جو 3 پتھر کھڑے ان کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے. تو کچھ ضرورت ہے جبھی تو سب ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے. آپ سن لیجیے کہ بھئی کیا ضرورت ہے، ذوالجناح کی کیا ضرورت ہے، ذوالجناح کی کیا اہمیت ہے. اس میں بھی جملے پکڑنے بیٹھتے ہیں کہ ذوالجناح کے بارے میں کیوں نہیں آیا. یاد رکھو عزاداری یہ حسین روکنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر عزادار بنا دیا جاتا تو دل میں احترام حسین آتا. اس لیے کہ ہر سبجیکٹ اس میں موجود ہے اور وہ احترام موجود ہے، رشتوں کا احترام موجود ہے. اگر رشتوں کا احترام کرا دیا جائے، وہ ایسے نہیں کرایا جائے گا بغیر کربلا کے. غیر قوموں نے سیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا. کلکتہ جیسا شہر اور اتنے ذوالجناح نکل رہے ہیں کہ آپ گنتے رہیں 72 ذوالجناح نکل گئے، اور سب ہندو جو ذوالجناح کے گرد چل رہے ہیں. یعنی عاشور کی رات اتنا بڑا شہر، دنیا کا اتنا بڑا گلجان شہر کلکتہ، ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے کلکتہ، اور پورے شہر سے دکانوں سے دودھ غائب ہو جاتا ہے. آپ دودھ لینے جائیے پتہ چلا وہ تو سب شب عاشور ہندو عورتوں نے منگوا لیا. اس لیے کہ عاشور کے دن جب جلوس نکلے گا تو وہی دودھ عورتیں لے کے آتی ہیں اپنے پیتل کے برتن میں، اور جب ذوالجناح آتا ہے تو سارا دودھ ذوالجناح کے قدموں میں بہا دیتی ہیں. کہتے ہیں جب جلوس نکل جاتا ہے تو کلکتے کی سڑکوں پہ نہریں دودھ کی بہہ رہی ہیں. اور کوئی انگریز صحافی اگر آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اس جانور کے پیروں میں دودھ کیوں بہا رہے ہو، تو وہ کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم حسین کے لشکر میں دودھ پیتا سپاہی تھا، دشمنوں نے اس کو دودھ نہیں دیا، ہم قیامت تک دودھ بہائیں گے. اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم دودھ کا دریا اس طرح بہا دیتے اور اس کو ایک قطرہ نہیں دیا. مسلمانوں نے اب تو کافی ہے. اور پھر اپنے معصوم بچوں کو گھوڑے کے پیروں میں ہندو اپنے ڈال دیتی ہیں. اور اگر کوئی صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، یہ گھوڑا اس بچے کے سینے پہ اگر اپنی ٹانگ کر دے گا، اپنا سو کر دے گا تو بچہ مر نہیں جائے گا. آپ بچے کو پھینک دیتی ہیں اس کے آگے، کہتی نہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس لیے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو بیٹا عطا کرتے ہیں، بیٹا لیتے ہیں، بیٹا چھینتے ہیں. یہ ہے عزاداری، یہ ہے حسین کی عزاداری کی وہ فکر جو ذہن بناتی ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، ذہن بنانا چاہیے. علی اصغر کی شہادت کائنات کے لیے ایک فکری لمحہ بن گئی، اور ایک لمحے پر بیٹھ کر پوری دنیا ایک طرح سے سوچ رہی تھی اور سوچ رہی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ مارا گیا. 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جاتا ہے.
چاہے وہ فرانس والا ہو یا جرمنی والا ہو. الیگزینڈر کوننگ جس کا مرثیہ میں نے چھاپا ہے، جس نے 200 بند کا مرثیہ علی اصغر پہ لکھ دیا، وہ حیران ہو گیا کہ بچے کو بھی مارا جاتا ہے. اور پھر اس نے بچوں کی انجمن بنا دی کہ جو امن انجمن کہلاتی ہے جرمنی اور فرانس میں. تو اس نے اعلان کیا اس انجمن کا پریسیڈنٹ میں علی اصغر کو بنا رہا ہوں. ہر دور میں بچے آتے رہیں گے، پریسیڈنٹ ایک رہے گا جو امن کا شہزادہ علی اصغر. آپ اس کے ایک ایک شعر کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں کیا خراج عقیدت شہزادہ علی اصغر کو پیش کیا ہے. آج پوری دنیا علی اصغر کو خراج پیش کر رہی ہے، لیکن ہائے اس ماں کے دل سے پوچھیے جس کے دل میں بڑے ارمان تھے. کہتے ہیں کہ رباب کی عادت تھی کہ علی اصغر کے لیے کرتے بناتی تھی نئے نئے، اور جب پتہ چلا سفر ہوگا تو بہت سے نئے کرتے سی لیے تھے. 6 مہینے کا سفر ہے، علی اصغر کو میں یہ کرتے پہناؤں گی، لیکن کیسے میں کہوں اور کون سمجھ سکتا ہے ایک ماں کے دل کی اس بات کو کہ عاشور کے بعد وہ کرتے دھرے رہ گئے. وہ کرتے دھرے رہ گئے. صرف ماں ان کرتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. میں نے سی کے رکھے تھے، علی اصغر یہ کرتے پہن بھی نہ سکے. قیامت جب ہوئی کہ رباب نے اپنی چادر میں وہ کرتے چھپا کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے، اور جب علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا کربلا میں تو سب تو لاشوں پہ گر رہے تھے. رباب جھولے کی گلی لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب میرے لال کا جھولا جل گیا تو جھولے کی لکڑیوں کو چادر میں چھپا کے دامن میں لیے خانے میں بھی سینے پہ رکھے رہتی. اور جب مدینے پہنچی اور جب جنازہ اٹھا تھا تو زینب نے دونوں ہاتھ ہٹائے تو علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کنتے اور جھولے کی گلی لکڑیاں معطل حسین